اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے اختلاف اور تفرقے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سمجھا دیا ہے وہ کیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی وہ شریعت ہے۔ جب اللہ کی رسی یعنی شریعت کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا تو آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہی بات ہے کہ طبیعت اور شریعت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ شریعت اور طبیعت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ طبیعت یہ چاہتی ہے، طبیعت وہ چاہتی ہے، تو ان سب کو حل کرنے کا طریقہ شریعت۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتاب و سنت عطا کی ہے، شریعت عطا کی ہے، ہر مسئلے کا حل ہماری شریعت میں موجود ہے۔ اگر ہم شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں تو سب اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک دوسری بات ہے، وہ ہے رائے کا اختلاف، مشورے کا اختلاف۔ میں کہتا ہوں کہ مہمان آ رہے ہیں، کھانا جو ہے جمعے سے پہلے دے دیا جائے تاکہ لوگ جمعے کی نماز اطمینان سے پڑھ کر اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے جائیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ جمعے کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا اطمینان سے کھائیں، تو یہ تو رائے کا اختلاف ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حنفی مذہب ہے، شافعی مذہب ہے، مالکی مذہب ہے، حنبلی مذہب ہے۔ کوئی مذہب کہتا ہے کہ آمین زور سے کہا جائے اور کوئی مذہب کہتا ہے کہ نہیں، آمین آہستہ کہا جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر رائے کا اختلاف شریعت کے مطابق ہو، رائے کا اختلاف حدود شریعت سے تجاوز نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رائے کا اختلاف اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ آمین بالجہر کہنے والوں کی الگ مسجد ہو اور آمین بالسر کہنے والوں کی الگ مسجد ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ خیر سے مسجد بھی الگ ہو، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر آپس میں نفرت اور عداوت ہو، آپس میں محبت یا نفرت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی شادی کی دعوت ہے، اس میں آمین بالجہر والے صرف آمین بالجہر والوں کو بلاتے ہیں، اور آمین بالسر والوں کی شادی ہے تو وہ صرف آمین بالسر والوں کو بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ ہماری امت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے والوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ آمین بالجہر آمین بالسر جانتے ہو تم لوگ؟ آمین بالجہر کا مطلب یہ ہے کہ جب وللضالین کہا جائے تو نماز پڑھنے والے آمین زور سے کہتے ہیں، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ اور آمین بالسر کا مطلب یہ ہے کہ جب امام وللضالین کہہ دیں تو مقتدی حضرات آہستہ سے آمین کہتے ہیں۔ جیسے ہم حنفی لوگ ہیں، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پر تو وہاں مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبضہ ہے انگریزوں کا، حکومت ہاتھ سے چلی گئی ہے، عزت و ناموس سب انگریزوں کے حوالے ہے۔ جس وقت چاہے جس کی بیٹی کو، جس کی بہن کو، جس کی بیوی کو اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے مسلمانوں کا؟ ان انگریزوں کے خلاف جہاد، ان انگریزوں کے خلاف قتال، جنگ، تلوار اٹھانی چاہیے اور ان انگریزوں کو کاٹنا چاہیے، کافروں کو کاٹنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں،
اور لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک کہتا ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ اب اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ایک انگریز قاضی کے پاس، جو کہ کافر ہے، جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، باغی ہے، مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حملے کرتا ہے۔ اس قاضی کے پاس اب یہ دونوں فریق وہاں چلے گئے ہیں، زور سے آمین کہنے والے اور دوسرے آہستہ آمین کہنے والے۔ انگریز قاضی نے یہ سب کچھ سنا تو حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا رہا کہ ہم ان کے ملک پر قابض ہیں، ان کی مال و دولت پر قابض ہیں، ان کی عزت و ناموس پر قابض ہیں، اور یہ لوگ لگے ہیں زور سے آمین کہنے اور آہستہ آمین کہنے کے اختلاف میں۔ تو پہلے تو انگریز قاضی نے ان کی طرف بہت تعجب سے دیکھا، حیرت سے دیکھا کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں۔ ہم تو ڈر رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ ہمیں تلواروں سے کاٹیں گے، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انگریز نے کہا کہ 3 دن بعد آنا، میں اس مسئلے کو مطالعہ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، 3 دن بعد فیصلہ سناؤں گا۔ 3 دن بعد جی مسلمان آئے ہیں، آمین زور سے کہنے والے ایک طرف کھڑے ہیں، آمین آہستہ کہنے والے ایک طرف کھڑے ہیں، اور درمیان میں قاضی جو ہے ایک کافر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا، میں نے مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ زور سے آمین کہنا بھی آپ کے پیغمبر سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آہستہ آمین کہنا بھی آپ ہی کے پیغمبر سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین بالجہر بھی آپ کے پیغمبر کی سنت ہے، آمین بالسر بھی آپ کے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا، یہ آمین بالشر ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ اس کی اجازت نہ آپ کی شریعت میں ہے، نہ ہماری حکومت میں ہے۔ جاؤ ان کی مسجدیں بند کرو۔ یہ آمین کی لڑائی کی وجہ سے مسجدیں بھی بند ہو گئی، اور قاضی کی بھی دلیل یہ ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے میں نے مسجد بند کی۔ مسجد میں لوگ فرض نماز پڑھتے تھے نا، فرض نماز بھی گئی۔ وہ آمین کا اختلاف جو ہے وہ تو افضل اور غیر افضل کا اختلاف تھا، معمولی سے اختلاف تھا۔ کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کبھی بھی کہ اگر کوئی شخص آمین نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے کہ آمین زور سے کہنے یا آہستہ کہنے کی بات ہو۔ امام نے وللضالین کہا، آپ نے آمین نہیں کہی تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ اب یہ آمین زور سے کہنا اور آہستہ کہنا، یہ تو بالکل ایک فرعی مسئلہ ہے۔ نماز کی صحت اور فساد نماز کے ہونے نہ ہونے سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان آمین بالکل ہی نہ کہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ زور سے کہنا اور آہستہ کہنا تو یہ تو ثانوی اور دوسری باتیں ہیں، لیکن اس طرح کے معمولی باتوں کو لے کر، معمولی مسائل کو لے کر، چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو حتیٰ کہ کافر تک کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں۔ تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ محبت کیسے قائم ہوگی؟ محبت قائم کرنے کے لیے، اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ شریعت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، شریعت کے مطابق ہمیں جہاد کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، شریعت کے مطابق ہمیں روزے رکھنے چاہیے،
شریعت کے مطابق ہماری پوری زندگی ہوگی تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب تو پورے کا پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، الف سے یا تک بگاڑ ہی بگاڑ ہے، حکومت ہی غیر شرعی ہے پاکستان کی، نظام ہی غیر اسلامی اور کفری ہے، جمہوری ادارے ہیں سب کفری ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ کافروں کی تدبیروں سازشوں کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تختے الٹے جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان حکومتوں کو ختم کیا جائے، اور ان حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ بغیر شریعت کے کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان محبت اور مودت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحتاً یہ بات بیان کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ درمیان میں ہو سکتا ہے کہ وضاحت کے لیے کچھ الفاظ آسان بھی کرنے کی کوشش کروں۔ فرماتے ہیں، آج اتفاق تو سب پکارتے ہیں، مگر اتفاق کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے، اور دوسرے بھی اتفاق کے لیے اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لے تو اتفاق ہو جائے۔ حالانکہ جب رائیوں کا اختلاف اہل عقل و دیانت میں ناگزیر اور ضروری ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کو اس پر موقوف رکھے کہ دوسرا اس کی بات مان لے، تو قیامت تک آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اتفاق کی صحیح اور فطری صورت وہی ہے جو قرآن نے بتلائی کہ دونوں مل کر کسی تیسرے کی بات کو تسلیم کر لیں، اور تیسرا وہی ہونا چاہیے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ وہ ظاہر ہے کہ حق تعالی ہی ہو سکتا ہے، اللہ۔ اس لیے آیت مذکورہ میں اس کی ہدایت فرمائی گئی کہ سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر اتفاق کامل پیدا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟